السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ شریک سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ کمی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، صبح اور شام یاد کرتا ہے، وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے تم اپنے رب کو یاد کرو، اسے بھولو مت، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارے۔ مسلمان ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں باہر ہو، کام کاج میں ہو، تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ مسجد میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو غفلت والی زندگی مسلمان کو زیبا نہیں ہے، اس لیے قرآن میں جا بجا مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے تم غفلت والی زندگی مت گزارو۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، کہ انسانوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی وہ دن جب قیامت کے دن وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ان کا حساب ہوگا، وہ دن قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص سڑک پار کر رہا ہو اور اس سڑک پر تیز گاڑیاں چلتی ہیں، آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ صاحب موبائل کھولے ہوئے اس میں دیکھ رہے ہیں، سڑک پار کر رہے ہیں، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو ساری دنیا چیخے گی جو وہاں ہوگی، بھائی کیا کرتے ہو، رک جاؤ، گاڑی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت والوں کا جو زندگی غفلت میں گزارتے ہیں، غافلوں کا ذکر کیا، اور پھر اپنے حبیب سے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے ہمارے پیارے نبی، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غافل ہے، اس حالت میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، پچھتاوے والے دن سے۔ قیامت کے دن ان کو پچھتاوا ہوگا، اور اس دن فیصلے ہوں گے، اس دن سے ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے کہ یہ غفلت سے باہر آ جائے
اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارے. مسلمان غافل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی شان نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی. اللہ اکبر. وہ اللہ سے تمہارا تعلق ایسا ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم اس بادشاہ سے غافل نہ ہو. یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی. شاید کے ببینت شاید کے نگاہ کو نداگاہ نباشی. ہو سکتا ہے اللہ تم پر نظر کرم فرمائے اور تم اس وقت تمہیں خیال نہ ہو اور تم آگاہ نہ ہو، غفلت میں زندگی گزار رہے ہو. غفلت والی زندگی مت گزارو، اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر سب سے آسان عبادت ہے. اللہ کی یاد اور ذکر، اس کی ایک قسم نماز ہے. 5 وقت ہم نماز پڑھتے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. نماز بھی ذکر ہے. تلاوت قرآن یہ بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے. اسی طرح جو تسبیحات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب جتنے ذکر و اذکار ہے یہ بھی اللہ کی یاد ہے. نماز سے بھی مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، تلاوت قرآن سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیحات سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اس ذکر کا، اللہ کی یاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، میں ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت. اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. اور وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اور اگر یہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ کی یاد کون سی مشکل عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے. اللہ کو یاد کرتے رہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت کرے، گاڑی میں جا رہے ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں. یہ آسان سی عبادت ہے، ذکر اللہ. اور میرے دوستو، اللہ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے. مسلمان کا دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا یہ مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی صاحب ہے، مسجد کے امام صاحب ہے، یہ تقریریں کرتے ہیں، یہ ہم سے کہتے ہیں تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، یہ ہمیں دنیا سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بس دنیا کو چھوڑ دو. ایسی بات نہیں ہے. اسلام بڑا اعتدال والا مذہب ہے. اسلام ہمیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا ہے.
اسلام ہمیں دنیا کی محبت سے روکتا ہے، مال کی محبت سے روکتا ہے، اس لیے کہ محبت کی جگہ دل ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ اس دل کے قابل نہیں ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، دل میں اللہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، یہ محبت دل میں ہو، دنیا باہر ہو۔ دنیا کمانے سے منع نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ تقریر پوری سنتے نہیں ہیں، وہ ایک بات سن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو ہمیں کاروبار کرنے سے منع کرتے ہیں، دکان چلانے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس تم اللہ کو یاد کرو۔ نہیں، دنیا کی محبت سے منع کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں منع، وہ تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ اور اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ یہ کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے تو یہ سلامت ہے، اس کے لوگ بھی سلامت ہیں، یہ منزل تک پہنچ جائے گی، لیکن جیسے ہی یہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے۔ بس دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، یہ پانی کے اوپر کشتی ہو، دل کے اندر دنیا نہ ہو، دل سے باہر ہو۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ دیکھو اسلام اعتدال والا مذہب ہے، میں آپ کو اسلام کا اعتدال قرآن میں دکھاتا ہوں۔ قرآن ہمیں کون سا اعتدال سمجھا رہا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ کی یہ آیت سن لیجئے اور دیکھیے اسلام کتنے اعتدال والا مذہب ہے، بیلنسڈ مذہب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، جب اذان ہو جائے اس کے بعد پھر بیع کو چھوڑ دو، وذروا البیع۔ بیع کا معنی ہے فروخت کرنا، تم دکانیں بند کر دو تو خریدنا لوگ خود چھوڑ دیں گے، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھو اسلام کتنا اعتدال والا مذہب ہے۔ جمعے کی اذان ہوئی، قرآن ہمیں کہتا ہے اب دنیا کو چھوڑ دو، کاروبار بزنس کو چھوڑ دو، تالا لگاؤ، آؤ مسجد میں نماز پڑھو، جمعے کی نماز پڑھو، خطبہ سنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہتا تم مسجد میں بیٹھے رہو 24 گھنٹے، اب باہر نہیں جانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، بس یہیں بیٹھے رہو۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اعتدال والا راستہ دکھا رہا ہے۔ جمعے کی اذان ہوئی تو قرآن کہتا ہے تالا لگاؤ کاروبار کو، آؤ مسجد میں۔ جمعے کی نماز ختم ہوئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ، اب جاؤ بازار میں، مارکیٹ میں جاؤ، دنیا میں جاؤ، دکانیں کھولو، بزنس کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا رزق تلاش کرو، فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا بھی کماؤ گے، یہ دنیا تمہارے لیے اللہ کا فضل بن جائے گا۔ کتنا بیلنس والا مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے۔ تو مسلمان کو اعتدال پر رہنا چاہیے، نماز کے وقت میں نماز پڑھے،
عبادت کے وقت میں اللہ کی عبادت کریں، کاروبار کے وقت میں کاروبار کریں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے پاس تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ سارا وقت ہم نے دنیا کو دے دیا ہے، اور پھر بلیم کس کو کرتے ہیں؟ پھر بلیم اسلام کو کرتے ہیں، مولوی صاحب کو بلیم کرتے ہیں کہ جی اسلام بڑا مشکل ہے۔ اسلام مشکل نہیں ہے، اسلام تو آسان ہے۔ اسلام آپ سے کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، نماز پڑھو، اس کے بعد جاؤ کاروبار کرو۔ ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہے، اسلام نے نہیں پیدا کی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور کیا شان بیان کی ہے۔ حضرت سالم یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ تو سالم حضرت عمر کا پوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جان عبداللہ ابن عمر اور مارکیٹ سے، بازار سے گزر رہے تھے، آذان ہوئی، لوگوں نے دکانیں بند کی اور مسجد کی طرف چلنے لگے۔ تو میرے والد نے یہ کہا اللہ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل کی ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نور کی آیت ہے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، مارکیٹ بھی جاتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں۔ یہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ صوم ہے، اتنے عظیم صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، اس بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی نکاح میں دی۔ اور بیعت رضوان میں جب صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے 1400 صحابہ سے، تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ وہ عظیم صحابی، وہ بزنس مین تھے، ملینئر تھے، صحابہ میں مالدار آدمی تھے۔ ملینئر ہونا، مالدار ہونا منع نہیں ہے اسلام میں، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی معنی یہ وہ انسان تھے، بشر تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازار میں چلتے پھرتے تھے، جاتے تھے، ضرورت تھی، خرید ہے، فروخت ہے، کاروبار ہے، کرتے تھے۔ یہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صحابہ، ان کی شان یہ ہے، یہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا بزنس اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی ہے۔ نماز قائم کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتی، اور زکوٰۃ دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ ان کی تجارت ایسی تجارت ہے، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابی تھے بازار میں، ایک ان کے اندر ان کی دکان تھی، چیزیں فروخت کرتے تھے، جب آذان ہوتی تھی تو ترازو اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کوئی چیز توڑ رہے ہیں
تو اسے اسی جگہ چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ تول کر پورا کروں تو پھر مسجد جاؤں. اور دوسرا صحابی وہ لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، فروخت کرتے تھے، تو وہ ہتھوڑے سے لوہے پر ضرب مارتے تھے. تو ہتھوڑا جب اٹھاتے ہیں تو یہاں مونڈے تک اٹھاتے ہیں، پھر زور سے مارتے ہیں. تو اگر انہوں نے ہتھوڑا مونڈے تک اٹھایا ہوا تھا اور اذان ہو گئی تو آگے ضرب نہیں مارتے تھے، وہیں سے پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف جاتے تھے. اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں یہ آیات نازل کی ہے. اس لیے بازار میں جانا، مارکیٹ میں جانا اور کاروبار کرنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بازار کی دعا سکھائی ہے. جب آپ کاروبار کرنے جائیں، بازار جائیں، یا ویسے ہی خرید کے کوئی چیز خریدنے بازار جائے، یہ دعا پڑھیں. اور اس دعا پر ملتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اور کوئی شخص بازار جائے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو بازار گیا یہ دعا پڑھی، اللہ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر صغیرہ گناہ 10 لاکھ بھی کیے ہو اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ دعا بازار میں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں فرمایا یہ دعا مسجد میں پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا. سوچنے کی بات ہے. بازار میں یہ دعا پڑھے تو اتنا ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں کوئی خدا کو یاد نہیں کرتا. سب لوگ تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان جا کر جب خدا کو یاد کرتا ہے اللہ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور بازار شیطان کا مرکز ہے. شیطان کا مرکز کا معنی یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو وہاں ورغلاتا ہے. کسی سے شیطان جھوٹ بلواتا ہے، کسی کو دھوکے کا راستہ دکھاتا ہے، غلط کام، غلط طریقے لوگوں کو سکھاتا ہے. تو جب یہ مسلمان اس جگہ جا کر اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور اسے یہ ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ اسلام ہے. تو اللہ کو یاد کرے بھائی. اس لیے بھائی یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جب آپ ان کے ساتھ سیروزے میں جاتے ہیں یہ آپ کو سکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں 3 تسبیحات پڑھو کم از کم دن میں، صبح اور شام. 3 تسبیحات صبح پڑھو اور 3 تسبیحات شام کو پڑھو. پہلی تسبیح استغفار کی ہے، دوسری تسبیح درود شریف کی ہے، تیسری تسبیح سوئم کلمے کی ہے. 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے. اللہ کو یاد کرنے والے بنے. اور جب کاروبار بازار میں جائے تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، کون سی تسبیح پہلے پڑھنی چاہیے؟ استغفار والی تسبیح پہلے پڑھے یا درود شریف والی؟ فرمایا جب کوئی برتن خراب ہو تو اس پہ تم کوئی چیز ڈالتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ پہلے اس کو دھوتے ہیں، اس کے بعد اس میں کھانا ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں. فرمایا یہ دل ایک برتن ہے، استغفار 100 مرتبہ پڑھو، اس دل کو دھو لو، جب یہ دھل جائے اس کے بعد درود شریف والا نور اس میں ڈال دو. دیکھو اللہ والے کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. اور یہ جو ذکر و اذکار ہے اس پر ملتا کیا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے اس پر میرے دوستوں. ذکر و اذکار پر آج دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟
ہم اور آپ تو یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اس ملک کے اندر ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی پریشانی ہے ہر دوسرا آدمی یہاں پریشان ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹینشن کے اندر ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ہموم ہے، یہ جو غموم ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو سٹریس ہے، یہ جو ٹینشن ہے، سب سے زیادہ ان ممالک کے اندر ہے، یورپ میں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی چیزوں میں آپ کو آسانی، سہولت مل جائے گی، سکون آپ کو اس سے نہیں ملتا۔ سکون اور چیز ہے، آپ کی روح کو سکون دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتا، دل کا اطمینان دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو سب سے زیادہ سکون میں لوگ یہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نسخہ بتا رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سکون والی زندگی گزارو، تمہارا دل اندر سے خوش ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اب تو سائنسدان بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے ہی خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے سے بیمار ٹھیک ہو رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے اس پر۔ اور قرآن تو 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یاد او سرمایہ ایما بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ اللہ کی یاد ایسے چیز ہے کہ سرمایہ ایمان ہے، اور اللہ کی یاد اور ذکر ایسی عبادت ہے، ایسا خزانہ ہے کہ ایک گدھا اور فقیر اللہ کی یاد سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ یاد او سرمایہ ایما بود، ہر گدھا از یاد او سلطان بود۔ اور یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را۔ اور اللہ کی یاد اس روح کی غذا ہے۔ آپ بدن کو تو غذا دنیا میں دے سکتے ہیں، روح کی غذا وہ اللہ کی یاد ہے۔ یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را۔ اور دل مجروح کا مرہم اللہ کی یاد ہے۔ میرے دوستو، ٹینشن، سٹریس، پریشانی، غم ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یاد اونچوں بر زبانم میرود، یاد اونچوں بر زبانم میرود، ہر بنے منہ از عسل جوئے شود۔ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میرے بدن کا ہر ایک بال شہد کی نہر بن جاتا ہے۔ کبھی یہ مزہ ہم نے لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں کیا لطف آتا ہے، یاد خدا میں کیا لطف آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تو میں نے ایک فائدہ بیان کیا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کے 100 فائدے بیان کیے۔ ایک فائدہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اللہ کی یاد، ذکر اللہ کا ایک فائدہ، 100 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ انگلینڈ میں بھی رہے، مزے بھی کریں، اچھی زندگی گزارے، خوب پیسہ کمائے، اور اللہ کو یاد کرے، ٹینشن بھی نہ ہو، سکون والی زندگی ہو۔ اس سے زیادہ اچھی زندگی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کی یاد اگر نہیں ہے، غفلت والی زندگی ہے،
خدا کی قسم بادشاہ محل میں بھی ہو وہ خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی چیزوں سے آپ خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ سکون ایسی دولت ہے جو بازار میں مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہماری اس مسجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں، غیر مسلم ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب تھے، بہت پرانی بات ہے، وہ ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، اور وہ ریٹائرڈ پریسٹ تھا، پادری تھا۔ مجھ سے اس کے تعلقات ہو گئے، جانتا ہی امام صاحب ہے، تو آنے لگا، بات چیت شروع ہوئی، کہنے لگا میں آپ کی مسجد میں آنا چاہتا ہوں، جب نماز ہوتی ہے تو میں پیچھے بیٹھ کر بس بیٹھنا، یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ضرور آئیے۔ مسجد میں آتا، پیچھے بیٹھ جاتا، نماز دیکھتا۔ مجھ سے کہنے لگا میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے دوستو، ایک غیر مسلم عیسائی پادری نمازی کو دیکھ کر سکون اسے حاصل ہوتا ہے، نمازی کو، ذکر کرنے والے کو خود کتنا سکون ملتا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کچھ دنوں بعد، کیا میں آپ کی اس گیدرنگ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل ہو سکتے ہیں، بس آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ پاک ہو، بدن پاک، کپڑے پاک، وضو کا طریقہ سکھایا اس کو، اس طرح آؤ، وضو کرو یہاں، اور پھر آ کر صف میں کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ اسی طرح اوپر نیچے ہوتے رہے، اور اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو تو آپ مانتے ہیں۔ تو وہ یہاں پھر ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ پھر کچھ دن ہوئے تو کسی آدمی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ غیر مسلم ہے تو ہمارے ساتھ صف میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی نادان تھا، کوئی نوجوان، اور اس نوجوان نے یہ کہا کہ یہ غیر مسلم ہے، ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا ہے، تو اس نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ تو خیر بعد میں نے جمعے میں پھر اس پر بات بھی کی، اور میں نے کہا جی آپ امام نہیں ہے، آپ مفتی نہیں ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، مفتی من المفت۔ جب وہ مسجد میں آیا ہے، غیر مسلم ہے لیکن نماز میں شریک ہو رہا ہے، ہاں اسے سکون مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے، وہ مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ نجم میں آیت سجدہ ہے، سجدہ کی آیت ہے، آخر میں وہ آپ نے تلاوت کی مشرکین مکہ کے سامنے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، شرک کرتے تھے لیکن مانتے تھے خدا کو، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ ایک آدمی جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھائی یہاں پیشانی پہ لگائی۔ علماء نے لکھا ہے سوائے اس ایک آدمی کے جتنے لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ بعد میں سب مسلمان ہو گئے۔ بہرحال میرے دوستو، مسجد سے اپنا تعلق رکھے، کاروبار کے وقت کاروبار، مسجد کے وقت مسجد، اوقات تلاوت کا یہ وقت ہے، ذکر کا یہ وقت ہے، نماز کا یہ وقت ہے، کاروبار کا یہ وقت ہے، اور پیسہ کمانے کا یہ وقت ہے، فیملی کا یہ وقت ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔